گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے گفتگو شروع ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی عظمتوں کا ذکر اس دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی خطے میں آپ کا ذکر خیر وہ یقیناً ہو رہا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے اور نسبت سے آپ کی عظمت اور سیرت کا تذکرہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑی ترقی کا دور ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے یا 2 صدیاں پہلے یہ سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں تھیں جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں۔ پریس نہیں تھا، کتابیں عام طور پر شائع نہیں ہوتی تھیں، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اس طرح کے جلسے، کانفرنسیں، سیمینار، اخبار، ریڈیو، ٹی وی، ذرائع ابلاغ، ان میں سے کچھ چیز بھی موجود نہیں تھی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو اخباروں والے بھی ہر ہفتے میں میرے آقا کی سیرت کے مضمون شائع کرتے ہیں، کبھی اخلاق نبوی پر، کبھی آپ کی دیانت پر، کبھی آپ کی امانت پر۔ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے بھی مختلف قسم کے اسکالر، مذہبی رہنما سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت ساری حدیثیں، آپ کے ارشادات عام لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے ملتے ہیں۔ میں اس نقطے پہ گفتگو کر رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا
کہ سیرت کا مضامین، تقریریں، جلسے، سیمینار، جلوس، کانفرنسیں، اشتہارات، پمفلٹ، یہ جتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سیرتیں اتنی ہی خراب ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک کی سیرت کے مختلف حصے ہمارے سامنے آتے تو ہماری سیرتیں درست ہوتی، ہماری زندگی درست ہوتی، ہمارا لین دین، معاملات صحیح ہوتے۔ لیکن جتنے جلوس لمبے ہو رہے ہیں، جلسے بڑے ہو رہے ہیں، ہماری سیرتیں اتنی ہی مختصر ہو رہی ہیں۔ آپ صرف ملاوٹ کو دیکھیں، کون سی چیز بچی ہے آپ کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی جس میں ملاوٹ نہ ہو؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی، لیکن کام ان کا 2 نمبر ہے، 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ ملاوٹ عام ہو گئی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ شہر میں رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں ملاوٹ ہوئی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کالی مرچیں مصنوعی آ گئی، آدھی بوری اصل کالی مرچ، آدھی بناوٹ، اس کو مکس کر کے بیچ دیتے۔ چائے کی پتی میں تو ہم پہلے سنا کرتے تھے، سرخ مرچوں میں بھی سنا کرتے تھے، لیکن اب دیکھیں کالی مرچ میں ملاوٹ ہے، چھلکا ہے سب ہول میں، وہ چھلی کا تکا اسے باریک کر کے چھلکا سب گول میں شامل کر دیا۔ جو صحت کے لیے ضروری تھی دوا، وہ 2 نمبر آپ پھانک رہے ہیں گولیاں، اس کا کوئی اثر نہیں۔ ہمارے صوبہ پنجاب کے گورنر تھے، ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی، یہاں سے انہوں نے علاج کروایا، پھر وہ لندن چلے گئے، تو لندن والوں نے ان کی دوا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 نمبر ہے۔ جس صوبے کے گورنر کو 2 نمبر دوائی مل رہی ہو، میں اور آپ کس پوچھ میں ہیں جی؟ ان دواؤں میں ملاوٹ۔ تو یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ ہندو کرتے ہیں، سکھ کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو سیرت کے جلسے بھی سنتے ہیں، جلوسوں میں جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لیٹنگ بھی کرتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کانفرنسوں میں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیرت کی جتنی تشہیر آج ہو رہی ہے، ہماری سیرتیں اتنی ہی مختصر ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں ہماری سیرتیں۔ میں اس کی وجہ پیش کروں گا، لیکن میں آپ کے سامنے 1-2 نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب سیرت کے جلسے نہیں ہوتے تھے، کانفرنسیں نہیں ہوتی تھیں، یہ رسائل نہیں تھے، جرائد نہیں تھے، اخبارات نہیں تھے، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، یہ ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ہر کان پہ نبی پاک کے اخلاق اور سیرت کی بات نہیں پہنچ رہی تھی، اس وقت کے رہنے والوں لوگوں کی سیرتیں کتنی اعلیٰ تھیں۔ میں صرف 2-3 آپ کے سامنے نمونے رکھوں گا، ان کی سیرتیں اعلیٰ ہیں، قابل رشک ہیں۔ ان میں بالکل میں ماضی قریب کے ایک بزرگ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں،
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، یہ بالکل ماضی قریب میں ہوں، کوئی صدیاں نہیں گزر گئی، ہندوستان میں ہوں، یہ سفر پہ روانہ ہے۔ تو جس طرح مرید ہوتے ہیں، کئی مرید سادہ بھی ہوتے ہیں، ایک اسٹیشن پہ ایک مرید نے انہیں گنے کا ایک گٹھا لے آیا اپنے کھیتوں سے اور بطور تحفہ انہیں پیش کر دی۔ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے خادم سے کہا ان کا وزن کراؤ اور جو ریلوے کا کرایہ بنتا ہے وہ ادا کرو۔ وہ جو گاڑی کا گارڈ ہے، ٹی ٹی ہے، عملہ ہے، وہ بھی حضرت کا مرید ہے۔ انہوں نے کہا اس میں وزن کروانے کی کیا ضرورت ہے، ایک گنوں کا گٹھا ہے، آپ لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ہیں نا۔ تھانوی صاحب نے فرمایا میں نے آگے جانا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ جس جنکشن پہ گاڑی بدلے گی نا تو انہوں نے دوسری گاڑی پہ سوار ہونا۔ انہوں نے کہا اس میں بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگلے گارڈ اور ٹی ٹی کو ہم کہہ دیں گے تو اس میں شفٹ کر دیں گے۔ فرمایا میں نے اور آگے جانا ہے۔ تو کہنے لگا وہ جو جنکشن سے گاڑی چلے گی وہ تو ہندوستان کے آخری اسٹیشن تک جائے گی، اس سے آگے تو گاڑی نہیں جاتی، آپ نے اور آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی ٹی ٹی اور گارڈ کام نہیں آئے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس امانت اور دیانت پر عمل پیرا ہیں؟ ہمارا جہاں ہاتھ لگتا ہے، جہاں ہاتھ پڑتا ہے، ہم کمی کرتے ہیں، ہم کمی نہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ کیا علماء، کیا غیر علماء، کیا پیر، کیا ان کے مرید، کیا پیسے والے، کیا غریب، سب جہاں سے پیسہ ملے، پیسہ بچے اسے بچاؤ۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے جہاں میں نے اپنی ایک ایک حرکت کا حساب۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ چلو پہلے پارے میں ہی دیکھ لیتے ہیں، وہ ساری آیتیں آپ کو یاد ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت، جہنم، پل صراط، حوض کوثر، فرشتے، کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، تو ہم بن دیکھے ان پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، یہ لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری۔ یؤمنون وبالآخرۃ ہم یؤمنون، وبالآخرۃ ہم یؤمنون، آخرت پہ وہ ایمان لاتے ہیں؟ نہیں کہا، ہر ایک کے ساتھ یؤمنون، اور جب آخرت کی بات آئی تو یؤمنون نہیں، یوقنون، آخرت پہ وہ کیا رکھتے ہیں؟ ہمارا صرف ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر کام کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے ہاں جا کر اپنی ایک ایک حرکت کا کیا دینا ہے؟ حساب دینا۔
ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک فعل کا حساب، یہ ہے یقین۔ اور ہمارا صرف کیا ہے؟ یہ جو چچا اپنے یتیم بھتیجے پر ظلم کرتا ہے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اسے محروم کر دیتا ہے، یا ردی جائیداد اس کے نام لگا دیتا ہے، اصل قیمتی جائیداد، قیمتی زمین، قیمتی چوپائے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کا یقین ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے؟ اس کا صرف ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، ہمارا حشر نشر ہو، اس کا صرف ایمان ہے۔ یہ جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں نے رب کے پاس جا کر اس کا حساب دینا، یقین ہے اس کا، تو ہر جگہ پہ یؤمنون کہا، اور جب قیامت کی باری آئی تو کیا کہا؟ یوقنون۔ یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک ایک حرکت کا اللہ کے ہاں جا کے کیا دینا ہے؟ کھجوریں کھا رہے تھے، نبی پاک نے کھا لی، صحابہ بھی کھا رہے تھے، آپ نے پانی طلب کیا، پانی دیا گیا، آپ پانی کا گلاس اپنے منہ کے قریب لائے تو آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت عمر جیسے جرار آدمی کے ہاتھ سے کھجوریں گر گئیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کھجوریں تم نے کھائی ہیں اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، اس کا حساب دینا ہوگا، اس نعمت کا کیا دینا ہوگا؟ حساب دینا۔ ان کے ہاتھوں سے کھجوریں گر۔ تو میں نے صرف ایک مثال ماضی قریب سے آپ کے سامنے رکھی، اس سے تھوڑا سا آپ پہلے چلے جائیں، کچھ سال اور پہلے چلے جائیں۔ ہندوستان میں ایک بڑی شخصیت ہوئی ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سنا ہے نام آپ نے ان کا؟ بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے، دلی سے چلے اور بالا کوٹ آئے۔ زی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی، ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ لوگ آج بھی انہیں گالیاں نکالتے ہیں، انہیں گستاخ کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں۔ نبی پاک کے گستاخ تھے، نبی پاک کے وہ بے ادب تھے۔ صرف ایک کتاب لکھنے پر جو انہوں نے تقویت الایمان کے نام سے لکھی، کتاب کا نام کیا رہے؟ تقویت الایمان، توحید کے موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی۔ لوگوں نے جب ان کے والد سے یہ شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے اور ساری دنیا کو مشرک بنا دیا ہے، انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کو بلایا کہ بیٹا تم نے کوئی کتاب لکھی ہے، بڑا سخت لہجہ آپ نے استعمال کیا ہے اور شرک کے آپ نے فتوے لگائے ہیں۔ تو فرما بردار بیٹے نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ کتاب پڑھیں، جس جگہ پہ سختی نظر آئے نرم کر دیں، بدل دیں اسے، لیکن ایک بات بابا یاد رکھیں، جس جگہ پہ آپ بدل دیں گے نا کوئی لفظ، رب کا قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ کر دیں۔ ایک حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا، جب صحابہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتی ہیں، آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ یہ حدیث تھی، اس کا ترجمہ لکھ دیا، آج تک شور مچایا جا رہا ہے۔
یہ نبی پاک کو بھائی کہہ دی، تو وہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا ہے کہ خود نبی پاک نے کہا؟ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم. کیوں جی؟ میں قرآن پیش کر دیتا ہوں، میں تو قرآن کا طالب علم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اخا کا معنی ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود. قوم عاد کا حضرت ہود کو کیا کہا گیا؟ بھائی کا. تو یہ قرآن نے گستاخی کر دی، بھائی کہہ کے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی، قرآن نے کہا. اور یہ مومنوں کا بھائی نہیں کہا جی، جس قوم کا بھائی کہا ہے وہ قوم بھی کیا ہے؟ کافر ہے. مشرک قوم کا بھائی کا، تو اس میں کیا بے ادبی ہو گئی، اس میں گستاخی ہو گئی ہے. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صرف جذبات میں آ کے باتیں کرتے رہنا اور کسی کو گستاخ کہہ دینا، کسی کو بے ادب کہہ دینا اور بغیر دلیل کے کہنا. میرے آقا قبرستان میں ابھی میت کی تدفین میں کچھ دیر ہے، تو آپ نے وہاں بیٹھ کے فرمایا وَدِدْتُ، میرا بڑا دل کرتا ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. یہ میں نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں. جس کسی نے اس پہ کمنٹ کرنے ہیں وہ تردید کرے تو بادلیل تردید کرے، گالی نہیں، گستاخ ہے، بے ادب ہے نہ. میں نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں، اس کی کوئی تعویل کرو کوئی تعویل. میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے سنا، حیران ہوئے. تو صحابہ کہتی ہیں اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو لگاؤ صحابہ پہ فتویٰ. اگر یہ لفظ کہنا گستاخی ہے تو یہ لفظ صحابہ استعمال کر رہے ہیں. اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں؟ یہ کن کے دیکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے دوست ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جو میرے انتقال کے بعد آئیں گے. بھائی میرے وہ ہوں گے جو میرے انتقال کے بعد آئیں گے. نہ انہوں نے میرا کوئی وصف دیکھا ہوگا، نہ کوئی خوبی دیکھی ہوگی، نہ کوئی معجزہ دیکھا ہوگا، نہ کوئی کمال دیکھا ہوگا، اور بغیر دیکھے مجھے نبی مان لیں گے. بھائی میرے وہ ہوں. تم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے تو کڑوے کنویں کو میری لعاب ڈالنے کی وجہ سے میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے تو قرآن اترتے ہوئے دیکھا، تم نے تو پتھروں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا، جانوروں کا مجھ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا. تم نے میرے معجزے دیکھے، میرا حسن دیکھا، میرا جمال دیکھا، میرا کمال دیکھا، میری خوبصورتی دیکھی، میری شرافت، دیانت، امانت، صداقت، بچپن، لڑکپن، جوانی، سب کچھ دیکھ کے تم نے کلمہ پڑھا. میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر مجھے نبی مان لیا. یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا حصہ نہیں ہے، دوسری حدیث ہے. آپ نے فرمایا اگر تم دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پر عمل کرو اور ایک حصے کو چھوڑ دو، نجات نہیں ہوگی. اور جو میرے بعد آئیں گے وہ 10 میں سے 9 چھوڑ کر ایک پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ انہیں بخش کر رکھ دے. کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں،
تم نے تو دیکھا ہے، ماننا بہت ضروری ہے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے دوست ہو، بھائی میرے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ چلو اگلے حدیث کا جو حصہ ہے اس کا میرے موضوع سے تعلق تو نہیں، لیکن اللہ کرے کوئی بندہ نیا آیا ہے اس کو مسئلہ سمجھ آئے۔ مقصد تو ہے سمجھانا، جمعے میں کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی، واعظ ہوتا ہے، واعظ، کبھی وہ بات کر لی کبھی وہ بات کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کے انتقال کے بعد آئیں گے اور آپ کو نبی مانیں گے اور آپ تمنا کر رہے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں، کاش میں انہیں دیکھ لیتا، آپ انہیں قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی پاک عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہیں، ہر ایک بندے کے حالات کو جانتے ہیں؟ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہر ایک کے حالات سے واقف ہیں، تو صحابہ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی ضرورت۔ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ بھی میرے امتی ہیں؟ میرے نبی نے جواب میں فرمایا، تو ہن پتہ نہیں میں عالم الغیب ہوں؟ کہا یہ کہنا چاہیے تھا نا، آپ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، عالم الغیب ہوں، ہر ایک کے حالات۔ نہیں کہا میرے نبی نے، آپ نے فرمایا ایک آدمی کے استبل میں مشکی گھوڑے ہیں، بہمن دومن، کالے رنگ کے، اور ان میں کچھ گھوڑے ہیں پنج کلاں جن کا ماتھا سفید ہے، اگلے پاؤں سفید ہیں، پچھلے پاؤں سفید ہیں، پنج کلاں۔ وہ بندہ جب استبل میں آئے گا تو پنج کلاں گھوڑوں کو پہچاننے میں اسے دقت ہوگی؟ وہ تو بالکل نکھر کے سامنے، باقی سارے مشکی کالے گھوڑے، ان میں کچھ پنج کلاں گھوڑے ہوں گے۔ پوری کائنات میں میری امت کے لوگ، ان کے وضو والے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی۔ وضو والے اعضاء، وضو والے، چہرہ ہے، کونیوں تک ہاتھ ہیں، پاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیسی ان کے یار شوق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو میں بازو یہاں تک دھونا شروع کر، کسی نے پوچھا بے وضو تو یہاں تک ہے، آپ یہاں تک؟ تو فرمانے لگے تو نہیں سنے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہ چمک رہے ہوں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں میرا پورا بازو چمکے۔ حالانکہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا وضو والے اعضاء، یہ وضو والا عضو نہیں، وضو والا عضو یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کا حرص کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، لیکن شوق آپ نے دیکھا ہے کہ میرا پورا بازو قیامت کے دن چل۔ چلو میں نے کہا نا کہ واعظ ہوتا ہے، تو یہاں عام میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل پڑھتے نہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا کمزور ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی وقت پہ کبھی بے وقت پڑھی ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن نبی پاک آپ کو پہچانے؟ نہیں چاہتے؟ کس سے شفاعت کروانی ہے آپ نے؟ میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے نا امت کے گناہگاروں کے لیے، تو جب آپ کو پہچانیں گے نہیں، شفاعت کیسے کریں گے؟ لہذا جو لوگ سستی کرتے ہیں یا بالکل نہیں پڑھتے ہیں، وہ آج اپنے اللہ سے اپنے دل میں وعدہ کر لیں کہ ہم آئندہ نماز کی پابندی کریں، تاکہ وضو والے اعضاء چمکیں اور نبی پاک ہمیں پہچانیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ، انہوں نے ایک حدیث لکھ دی، اس کا ترجمہ کر دیا، مجرم ٹھہرے۔
انہوں نے اپنی طرف سے کون سی بات لکھی؟ وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے بھائی، ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید گیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا مرید کا، تو پیر صاحب پوچھتے ہیں مرید سے یہ بچہ کون ہے؟ تو مرید نے بڑے ادب سے کہا آپ کا سگ زادہ ہے، آپ کا سگ زادہ ہے۔ پیر صاحب ذرا اونچا سنتے تھے، یہ مرن تو بات سن دینے، تو پیر صاحب نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا جی آپ کا پھر یہ مرید بولتے بھی ایسا ہے نا، بیزتی نہ ہو جائے، بیزتی نہ ہو جائے، پتہ نہیں انہوں نے کیا چکر چلائے ہیں یار، کوئی سمجھ نہیں آئی، بے نا نواں دین کوئی بنایا، ایک نقلی دین، وہ دین نہیں جسے دین محمد ہی کہتے، وہ نہیں ہے۔ ان کے جبے دیکھو، ان کے اوپر ٹوپی دیکھو، پھر ان کے رومال دیکھو، دور سے لگتا ہے بھائی کوئی پادری آ رہا ان کے لئے۔ اور میرے نبی دیہاتی بندہ مسجد نبوی میں آ کے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا الگ تخت پوش کوئی نہیں، معلوم ہوا الگ تکیہ کوئی نہیں، معلوم ہوا صحابہ یوں کر کے نہیں کھڑے ہیں، یا پیچھے جا رہے ہیں تو پیٹھ نہیں کرنی، الٹے قدموں پہ۔ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو دیہاتی کو پوچھنے کی ضرورت، اسے صاف پتہ چل جاتا کہ یہ نبی ہے، یہ سردان ہے۔ یہ قائد آباد میں جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں اور مینیجر کو قتل کیا گیا، تو وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کا تعلق بدقسمتی سے ہمارے قصبے کے ساتھ ہے، ہاں، تو وہ صبح پیر صاحب سے دعا کروا کے میں گستاخ نو مارن ٹرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تھانے میں چلے گئے تو وہ مولوی صاحب بھی آ گئے، اب وہ ان کے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور ایک سفید داڑھی والا بندہ ان مولوی صاحب کے قدموں میں گرا۔ کہاں ہے نبی پاک کی سیرت میں یہ باتیں؟ کہاں ہیں کہ نبی پاک آئیں صحابہ قدموں میں گر جائیں، نبی پاک آئیں صحابہ ہاتھوں کو چومنے لگ جائیں؟ تم نے کاغذ پہ نالین کے نقش بنا کے ماتھے پہ لٹکا لیے، جیب پہ لٹکا لیے، اور مہربانوں صحابہ کے پاس تو اصلی نالین موجود تھے، تمہارے پاس تو کاغذ پہ مصنوعی ہیں جن کی حقیقت بھی کوئی نہیں، ثبوت بھی کوئی نہیں۔ کسی صحابی نے آپ کے نالین اٹھا کے کبھی سر پہ رکھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آنکھوں پہ رکھے، چوم لیا۔ تم نے عقیدت کس کو سمجھ لیا بھائی؟ صحابہ جانتے تھے محبت رسول نالین کو سینے پہ لگانے کا نام نہیں، سنت کو سینے پہ لگانے کا نام ہے۔ جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ محبت رسول نالین کو سر پہ اٹھانے کا نام نہیں، نبی پاک کی بات پر عمل کرنے کا نام۔ کسی صحابی نے آپ کے نالین کو بوسہ دیا؟ دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہو، اسے قیامت کی صبح تک اجازت ہے، لے آؤ ثبوت۔ تم نے ایک مصنوعی تقدس عقیدت کا معیار تم نے الگ بنا لیا ہے، قدموں پہ گراتے ہو سفید ریش بزرگوں کو، اور تمہیں یہ توفیق بھی نہیں ہوتی انہیں اٹھاؤ، سن سکتے ہو تو سنو، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، حوالہ میرے ذمے ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، صحابہ صرف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صرف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا آئندہ میں آؤں تو اجمیوں کی طرح میرے سامنے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، جو تم میں سے حوالہ مانگے گا
میرے ذمہ حوالہ. علماء انکار نہیں کر سکتے. میرے نبی نے اٹھنے تک کو گوارا نہیں کیا اور اسے اجمیوں کا طریقہ بتایا. یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. تم نے ایک الگ سا تقدس بنا لیا اور دوسروں کو تم گستاخ کہہ دیتے, بے ادب کہہ دیتے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے نبی پاک کی محبت میں بڑے جذباتی ہیں. آپ کسی کو گستاخ کہیں گے تو گویا کہ آپ اسے قتل پہ ابھار رہے ہیں. آپ ابھار رہے ہیں کسی بندے کو کہ قتل کر دو ان کو. گستاخ کہنا, بے ادب کہنا, یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کی رگوں میں اپنے باپ کا خون دوڑتا ہو وہ میرے نبی کی گستاخی کبھی کر ہی نہیں سکتا. مشکوک کو نسب آدمی کرے اتل بعد ذالک زنیم. سورۃ قلم میں اللہ نے کہا وہ جو میرے نبی کی گستاخی کرتا تھا, میرے نبی کی بے ادبی کرتا تھا, مجلسوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی نقلیں بنایا کرتا تھا, رب نے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم, یہ حرام زادہ ہے, مشکوک النسب ہے. یہ مشرکین کو سورج کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا یقین اس بات پہ تھا کہ جو بات محمد عربی کی زبان سے نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتا. صلی اللہ, یہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا, ماں کو کہتا ہے 10 میرا ابا کون ہے, بتا میرا باپ کون ہے. ماں نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے, آج جوانی چڑھنے کے بعد تجھے خیال آیا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تلوار سے گردن قلم کر دوں گا. بتا. محمد عربی نے آج مجھے مشکوک کو نسب کہا ہے. دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے, محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا نسب صحیح ہو وہ میرے نبی کی گستاخی کرے؟ نہیں, مشکوک کو نسب آدمی کر سکتا ہے. تم یوں ہی فتوے لگاتے رہتے ہو, فلاں گستاخ ہے, فلاں بے ادب ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان کتاب لکھی اور دلی کی جامع مسجد میں واز کرتے ہیں. دلی کی جامع مسجد توحید پر واز کرتے ہیں. ایک دن جو نظر و نیاز پہ گفتگو کی نا کہ نظر, نیاز, منت, چڑھاوا یہ مالی عبادت ہے اور عبادت حق کس کا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز حلال نہیں ہے. قرآن نے اسے وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس کے پیچھے کا حرمت, حرمت بیان کیا. تو دلی میں سانک بی بی فاطمہ کی پکائی جاتی. سانک بی بی چکر تو یہ کھانے پینے کا ہی نا, سارا کھانے پینے کا چکر. سبھی لگانا, 11ویں جمعرات, شب برات, یہ سارا چکر ہے ایک. تو یہ جو شرک کی رسمیں ہوتی ہیں یا بدعات کی رسمیں ہوتی ہیں یہ علاقائی ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں بی بی فاطمہ کی سانک کوئی نہیں, ہمارے ہاں کوئی نہیں, دلی میں ہے. یہ علاقائی ہوتی اور سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے. بس یہ فرق ہے. سنت بین الاقوامی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں, آپ کسی 6 سال کے بچے سے پوچھیں بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا بسم اللہ. آپ سعودی کے فرما روا سے پوچھیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں وہ کہے گا الحمدللہ. وہ بھی کیا کہے گا؟ یہ ہے بین الاقوامی. سنت ہر جگہ پہ ایک ہوگی اور بدعت سرگودا میں کچھ, خیبر پختونخوا میں کچھ, سندھ میں کچھ. اب خیبر پختونخوا میں ہیلا اسقاط ہوتا ہے, ہیلا اسقاط ادھر میں نے بھی کوئی پتہ نہیں بکی.
لیکن وہاں بڑی بحث چلتی ہے ہیلا اسقاط کا. تو وہ میں ایک دفعہ خوشاب گیا تو اذان ہو گئی مسجد میں, تو میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں. میں نماز پڑھ کے جو ہی باہر نکلا نا تو پھر صلات شروع ہو گئی دوبارہ. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ اذان ہو گئی ہے, اذان ہوئی ہے, صلات پڑھ لی ہے انہوں نے, یہ صلات کس کی ہے؟ اس آکھا اے تکبیر دی صلات ہے. اب ہمارے سرگودا میں نہیں ہے, ہن کدیں شروع بھی نہ کر دیں. اور جب بندہ ان سے پوچھے یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہیں گے حرج کیا ہے, صلات ہی تو پڑھ رہے ہیں, حرج کیا ہے. کسی جگہ پہ قبر پہ اذان دیتے ہیں, قبر پہ اذان کسی جگہ پہ نہیں ہوتی. تو بدعات جو ہوتی ہیں یہ علاقائی ہوتی ہے, اور سنت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ بی بی فاطمہ کی سانک پکایا کرتے. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی کہ یہ نیاز ہے اور یہ حلال نہیں, تردید کی. تو وہ جو مخالفین تھے نا وہ خود تو کر کچھ نہیں سکتے تھے, تو محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی, وہ بڑی تیز ترار بی بی فاطمہ کی سانک بہت زیادہ پکاتی تھی. اسے جا کے کہا او سن, شاہ اسماعیل شہید مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کی سانک یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. وہ غصے میں لال پیلی ہو کے بھاگتی ہوئی آئی. واز ختم ہو گیا تھا, حضرت شاہ اسماعیل شہید سیڑھیاں اتر رہے تھے, وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اس نے چڑھتے ہوئے کہا تم آکھیا کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے, تم نے کہا ہے. شاہ اسماعیل شہید نے ایک جملہ کہا, اور ایک جملہ ہی اس کے دل میں گھر کر گیا. شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا میں نے نہیں کہا, بی بی کے بابا نے کہا ہے. بی بی کے بابا نے کہا ہے. اس نے کہا جو بی بی کے بابا نے کہا ہے تو پھر صحیح کہا. بدعات کے خلاف شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیا. شرک کے بخیے ادھیر کے رکھ دیے اس بندے نے. آج تک تم انہیں معاف نہیں کرتے ہو. میں عذرائے مزاح ایک بات کیا کرتا ہوں, جنگ تو ان کی سکھوں سے تھی, شہید بھی انہیں سکھوں نے کیا, توہان کیوں تکلیف, تمہیں کیوں تکلیف؟ جنگ تو ان کی سکھوں سے مخالف. اس بندے کو گستاخ کہتے ہو, بے ادب. بالا کوٹ کے میدان میں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے. ساتھیوں نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے دوپہر کے ٹائم لیٹے ہوئے ہیں. ساتھی گئے, حضرت گھمسان کی جنگ ہے اور آپ درخت کے نیچے لیٹ گئے. فرمایا میں پچھلی کئی راتوں سے نہیں سو سکا, نیند کا غلبہ ہے, اب بھی میں سونا نہیں چاہتا تھا, لیکن جب سے شاہ اسماعیل شہید نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے آج تک میرے نبی کی یہ جو دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا آرام کرنا جسے قیلولہ کہتے ہیں, یہ سنت آج تک مجھ سے کبھی نہیں چھوٹی ہے. ان لوگوں کی سیرتیں کیوں اعلیٰ تھیں؟ سیرت کا اتنا زور نہیں تھا, جلسے بھی زیادہ نہیں تھے, جلوس بھی نہیں تھے, کتابیں بھی نہیں تھیں, لیکن ان لوگوں کی سیرتیں کیا تھیں؟ وہ نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے والے. تھوڑا سا اور پیچھے چلتے, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے, بڑے تھکے ہوئے ہیں, تو لیٹے نا تو ذہن میں نہ رہا کہ سنت کے مطابق جو لیٹنا ہے کہ قبلے کی جانب منہ ہو, یہ ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہو اور دائیں کروٹ پہ بندہ لیٹے.
یہ ہے میرے نبی کی سنت. دائیں کروٹ پہ لیٹے تو یاد نہ رہا، تھکے ہوئے تھے سفر کے، دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے. چند لمحوں کے بعد یاد آیا نا کہ میں سنت کے مطابق نہیں سو سکا. اللہ کا بندہ یہ نہیں کرتا کہ وہیں سے کروٹ بدل لے، نہ، اٹھتے ہیں، تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں اور پھر میرے نبی کی سنت کے مطابق سوتے ہیں. ان کی سیرتیں کیوں والا تھیں؟ یہ دیکھیں ہمارے شریعت میں التیامن کا مطلب ہے دائیں طرف سے کام شروع کرنا. یہ التیامن. پہلے کون سا بازو دھونا ہے؟ دایاں. پہلے کون سا پاؤں دھونا ہے؟ دایاں. اسے کہتے ہیں التیامن. چلو آ یار ایک سنت نبی پاک کی ہم سب زندہ کر دیں یار، زندہ کر دیں. یہ آپ کرتا پہنتے ہیں، سلوار پہنتے ہیں، جیکٹ آپ پہنیں گے، کوٹ آپ پہنیں گے. پہننا تو ہے، چاہے پہلے بایاں بازو ڈال لیں یا پہلے دایاں بازو ڈال لیں، ڈل جانا ہے جس طرح بھی ڈالیں. شلوار میں پہلے بایاں پاؤں ڈال لیں یا پہلے دایاں پاؤں ڈال لیں، پہننی تو ہے. آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم لباس کے پہننے میں بھی نبی پاک کی سنت التیامن پر عمل کریں گے. ہم کرتا ڈالتے ہوئے، شلوار ڈالتے ہوئے، جرسی ڈالتے ہوئے، کوٹ ڈالتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں ڈالیں، دایاں بازو ڈالیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی لباس بھی آپ پہن لیں گے اور سنت پر عمل کرنے کا آپ کو اللہ اجر بھی دے دے. آپ نے نبی پاک کی سنت پہ کیا کیا؟ عمل کیا. وہ کسی نے واقعہ لکھا ہے نا بھائی، کسی نے مکان بنایا تو کوئی بزرگ آئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے بھائی اس طرف؟ اس نے کہا جی ہوا آئے گی. تو فرمایا اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو پھر آپ کو اس کھڑکی رکھنے کا بھی ثواب مل جاتا. ہم جوتیاں ڈالتے ہیں، جراب پہنیں گے سردیوں میں، تو اس میں عہد کریں کہ ہم دائیں طرف سے شروع کریں. جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جتنے بچے بیٹھے ہو، بچوں کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں، اپنی بیٹیوں کی عادت بنائیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی عادت بنا دیں. عادت بن جائے ان کی کہ دائیں طرف سے کام شروع کرنا ہے. اور کیوں شروع کرنا ہے؟ میرے نبی کی کیا ہے؟ سنت. اور ہم نے نبی پاک کی سنت پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. اب دایاں بازو پہلے دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے. دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے. چہرے میں تو دایاں بایاں کوئی نہیں، چہرے میں تو دایاں بایاں کوئی نہیں. لکھا مورخین نے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کیا کرتے تھے تو پانی اس طرح ڈالتے تھے کہ پہلے دائیں طرف گرے تاکہ یہاں بھی میرے نبی کی سنت پہ عمل ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ عمل پیرا ہے. تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، جمعے کا وقت کیونکہ تنگ ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، تو بندہ تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو قرون اولیٰ میں لے چلتا ہوں. وہ بہت اعلیٰ زمانہ ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، پھر جو اس کے ساتھ ملے، پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ملے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بھئی ہم نبی پاک سے ان کو بڑھا دیتے ہیں، نہیں. جو فقہ کے امام ہیں ان میں یہ اعظم ہیں. اس پر اعتراض کرنا کہ امام اعظم کیوں کہتے ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے. پھر تو قائد اعظم بھی نہیں کہنا چاہیے کہ قائد اعظم بھی تو پھر نبی پاک سلم ہے. لیکن ہم محمد علی جناح کو جب قائد اعظم کہتے ہیں تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے لیڈر ہیں ان میں یہ سب سے، اس معنی میں کہتے ہیں. فاروق اعظم تو وہ نبی پاک سے بڑے ہیں.
امام اعظم رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، دکان ہے، کہیں جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں یہ تھان دیکھ رہے ہو، اس میں نقص ہے، عیب ہے، عیب۔ اگر کوئی گاہک آئے اسے خریدے، عیب بتانا ہے، اس کی پوری قیمت وصول نہیں کرنی، اس کی کم قیمت ہے۔ چلے گئے، واپس آئے، سیلز مین سے پوچھا کوئی گاہک وغیرہ آئے تھے کہ قافلہ ایک آیا تھا، وہ تھان بک گیا کہ بک گیا، تم نے عیب بتایا؟ اس نے کہا ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے تو پوری قیمت پہ بیچ دی۔ آپ سب لوگ بتائیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ جتنے تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اگر آپ کا سیلز مین اتنی چالاکی سے گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ناقص چیز کامل بنا کے بیچے، آدھی قیمت والی پوری قیمت پہ بیچے، تم کیا کہو؟ سیلز مین تیرے یار ہونا چاہیے، حرام خور ہو، حرام کی کمائی۔ یہ کون ہے؟ یہ تاجر صاحب کون ہے؟ یہ ہر سال عمرہ کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں ہر سال، مسجدوں میں پیسے لگاتے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور ان کا اپنا عمل دیکھیں آپ۔ امام اعظم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس زمانے میں گھوڑے یا اونٹ کرائے پہ ملا کرتے تھے، انہوں نے قریبی جگہ سے گھوڑا کرائے پہ لیا، اس قافلے کا پتہ کیا کہ کس علاقے کا قافلہ تھا، پیچھا کیا، قافلے کو جا لیا، ٹھہرو تم ایک تھان لائے ہو، انہوں نے کہا ہم نے چوری نہیں کی، خرید کے لائے۔ فرمایا یہ میں جانتا ہوں کہ خرید کے لائے، لیکن جتنی قیمت میں تم خرید کے لائے ہو یہ عیب دار ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، میں تمہیں رقم واپس لوٹانے آیا ہوں۔ ان کی سیرتیں کیوں اعلیٰ تھیں، یہ میں آگے جا کے وجہ بیان کروں گا آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ۔ ہماری سیرتیں کیوں خراب ہو رہی ہیں اور ان کی سیرتیں کیوں اعلیٰ ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تفصیل آپ کرتے رہیں، اس کی اپنے ذہن کے مطابق کرتے رہیں۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے ایک تھان میں خیانت نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس نے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور قرآن و حدیث کے پہنچانے میں اسی امانت و دیانت سے کام لیا ہوگا جو دنیا کے معاملے میں وہ امانت و دیانت سے کام لیا کرتے تھے۔